الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ ماہ ربیع النور ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت اسی مہینے کی 12 کو ہوئی تھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بوہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بردے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، قاف گیسو ہا دہن یا آبرو آنکھیں عین سواد، قاف ہا یا عین سواد ان کا ہے چہرہ نور کا، اے رضا احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت سارے اسماء گرامی ہیں۔ آپ کے نام جو ہیں آسمانوں پر الگ ہیں، زمین پہ الگ الگ آپ کے نام مبارک ہیں۔ آسمانوں پر احمد اور محمود آپ کے نام ہیں، اور زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ توریت میں احمد اور انجیل میں حامد۔ نیز بعض صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 1000 نام ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 1000 نام ہیں۔ آپ کی کنیت ابو القاسم ہے، نیز ابو ابراہیم بھی آپ کی کنیت ہے، چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو ان لفظوں سے یاد فرمایا، السلام علیکم یا ابا ابراہیم، یعنی اے ابراہیم کے والد آپ پر سلام ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نسب شریف والد ماجد کی طرف سے اس طرح ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مظہر بن نزار بن ماد بن عدنان، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حضور کا شجرہ نسب یہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کریمین کا نسب نامہ کلاب بن مرہ پر مل جاتا ہے، اور آپ کے آگے چل کر دونوں سلسلے ایک ہو جاتے ہیں۔ عدنان تک آپ کا سلسلہ نسب صحیح سندوں کے ساتھ بھی اتفاق رائے مورخین ثابت، اور تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی پیدائش سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک ایک پوشیدہ خزانہ تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اپنی الوہیت کو ظاہر کرے تو سارے جہان سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، اور آپ کے نور پاک سے لوح قلم، عرش و کرسی، چاند سورج، بہشت اور جو کچھ اس میں ہے سب کو پیدا فرمایا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور لولا محمد لما ما خلقت آدم ولا الجنت ولا النار۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں نہ آدم کو پیدا کرتا اور نہ جنت اور دوزخ کو۔ وما خلقت الورا لولا کا، اگر آپ کو پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ لولا کا لما ما خلقت دنیا، اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ اول ما خلق اللہ نوری وکل خلائق من نوری وانا من نور اللہ، یعنی سب سے پہلے رب تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا اور تمام کائنات میرے نور سے پیدا کیے گئے اور میں اللہ کے نور سے ہوں۔ مذکورہ بالا آیت کریمہ اور احادیث مبارکہ سے کی روشنی میں یہ بات ظاہر ہوئی کہ رب تعالیٰ نے سب سے پہلے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کو پیدا فرمایا، اور آپ کے نور سے تمام کائنات کی تخلیق ہوئی۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ نور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام پاک پیشانیوں سے منتقل ہوتا ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام تک وہ نور پاک پیشانی حضرت عبداللہ میں منتقل ہوا، اور حضرت عبداللہ سے وہ نور پاک آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم مبارک کو رونق بخشا۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے جب سے حضرت کا نور میرے شکم میں آیا 6 مہینے تک کوئی نشانی حمل کی ظاہر نہ ہوئی، مگر شکم میں ایک روشنی معلوم ہوتی تھی۔ پھر 6 مہینے کے بعد ایک فرشتہ خواب میں آیا اور فرمایا آپ کے شکم مبارک میں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی وسلم ہیں، جب وہ پیدا ہوں تو ان کا نام محمد رکھنا، اس لیے کہ توریت و انجیل میں ان کا نام احمد ہے، اور ان کی پیدائش کے ساتھ ایک ایسی روشنی ظاہر ہوگی کہ شام و بصرہ کے محلات کو خوب اچھی طرح نظر آئیں گے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب مجھ کو حضرت کے شکم میں ہونے کی امید ہوئی تو وہ پہلا مہینہ رجب کا تھا۔ ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص نہایت ہی روشنی اور خوشبو کے ساتھ میرے پاس آئے۔ میں نے کہا تم کون ہو؟ جواب دیا میں آدم ہوں۔ میں نے کہا آپ کیسے تشریف لائے؟ کہا تم کو خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ اے آمنہ تمہارے شکم میں سارے جہان کا سردار ہے۔ اسی طرح دوسرے مہینے میں حضرت شیش علیہ السلام، تیسرے مہینے میں حضرت ادریس علیہ السلام، چوتھے مہینے میں حضرت نوح علیہ السلام، 5ویں مہینے میں حضرت ہود علیہ السلام، 6 مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، 7ویں مہینے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، 8ویں مہینے میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اور 9ویں مہینے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور سب نے خوشخبری سنائی۔ چنانچہ جب پورے 9 مہینے ہو چکے تو سرور کائنات محبوب کردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہجرت مقدسہ سے 53 برس پہلے 12 ربیع الاول باروز سوموار مطابق 20 اپریل 571 عیسوی مطابق 628 بیساکھ صدی 11 سال سکندری اور 882 کو صبح صادق کے وقت ولادت باسعادت ہوئی۔ چنانچہ اہل مکہ کا بھی اسی پر عمل ہے کہ 12ویں تاریخ کا کاشانہ نبوت کی زیارت کے لیے جاتے اور وہاں میلاد شریف کی محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ ولادت باسعادت کے بعد دستور مکہ کے مطابق آپ کو حضرت دائی حلیمہ سعدیہ کے ذمہ سونپ دیا گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
پہلے آپ کو دودھ پلانے کا شرف حضرت مائی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے حاصل کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مکان میں لے گئیں تو اندھیری رات میں چراغ کی حاجت نہ ہوئی، ہمیشہ تمام مکان آپ کے چہرہ انور کے نور سے روشن تابناک رہتا تھا۔ ہمیشہ حضرت دانی پستان کا دودھ نوش فرماتے اور بائیں پستان میرے بیٹے کے لیے چھوڑ دیا کرتے، اور وہ بھی ادب کی وجہ سے کبھی دانی چھاتی پر ہاتھ نہ ڈالتا اور حضرت سے پہلے دودھ نہ پیتا تھا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ کبھی حضور نے بچھونے پر پیشاب یا پاخانہ نہیں کیا، دن بھر میں ایک وقت مقرر تھا، جب وہ ساتھ آتی پہلے سے اشارہ فرما کر حاجت ضروریہ سے فراغت پا جاتے۔ بستر ہمیشہ آپ کا صاف اور پاک رہتا تھا، جب میں ارادہ کرتی کہ آپ کا منہ دھلاؤں تو اسی وقت خود بخود غیب سے دھل جاتا تھا، مجھ کو منہ پونچھنے اور نہلانے کی نوبت کبھی نہ آئی، اور آپ ایک دن میں اتنا بڑھتے تھے اور بچے ایک مہینے میں، اور ایک مہینے میں اس قدر بڑے ہوتے تھے کہ اور بچے ایک سال میں، جب 2 مہینے کے ہوئے بیٹھنے لگے، تیسرے مہینے کھڑے ہونے لگے، چوتھے مہینے ہاتھ دیوار پر رکھ کر چلنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ایک آپ کی جو مبارک قد تھا وہ دوسرے بچوں سے کئی زیادہ بڑھتا تھا، اور 5ویں مہینے اچھی طرح چلنے پھرنے اور بولنے لگے۔ پہلے آدھی رات کو آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمہ نکلا، اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین۔ پھر ہمیشہ میں سنا کرتی تھی، آدھی رات کو یہ پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ قدوسن قدوسن نامت العیون والرحمن لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ 6ویں مہینے دوڑنے لگے اور 7ویں مہینے خوب دوڑنے کی طاقت ہو گئی، 8ویں مہینے پیاری پیاری باتیں کرنے لگے، 9ویں مہینے خوب صاف عقل مندی کی باتیں فرمانے لگے، اور جب عمر شریف 10 مہینے کی ہوئی کمان سے تیر چلانے لگے، اور جو لڑکے کھیلنے کو کہتے تو آپ فرماتے کہ ہم کو حق تعالیٰ نے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں فرمایا، اور ہر چیز دانے ہاتھ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیا کرتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک سال پورے سال بھر ملک میں بارش نہ ہوئی تو ہم لوگ حضرت کو لے کر جنگل میں گئے اور دعا مانگی، اے اللہ اس صاحبزادے کے طفیل بارش کا نزول فرما۔ دعا کے بعد فوراً گٹا چھائی اور ایسی موسلادھار بارش ہونے لگی کہ معلوم ایسا ہوتا تھا کہ مشک کا دہانہ کھل گیا ہے۔ الغرض اسی طرح ہر قدم پر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ برکات نبوت کا مشاہدہ کرتی رہیں، یہاں تک کہ آپ کے صدر کا واقعہ پیش آیا۔ ایک دن آپ چراگاہ میں تھے کہ فرشتے آئے اور آپ کا شکم مبارک چاک کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صاحبزادے حضرت ضمیرہ اس واقعہ کو دیکھ کر دوڑتے ہوئے اپنے گھر آئے اور ان سے کہا کہ اماں جان بڑا غضب ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 آدمیوں نے جو بہت ہی نورانی شکل و صورت والے ہیں، سفید لباس میں ملبوس ہیں، نیچے لٹا کر ان کے پیٹ کو چیر ڈالا ہے، اور میں اسی حال میں ان کو چھوڑ کر بھاگا ہوا آپ کو خبر کرنے آیا ہوں۔ یہ خبر سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر دونوں گھبرائے ہوئے دوڑ کر جنگل کی اس چراگاہ میں پہنچے جہاں آپ بکریاں چرانے تشریف لے گئے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے وہاں جا کر دیکھا آپ بیٹھے ہوئے ہیں مگر خوف و راز سے چہرہ زرد اور اداس ہے۔ حضرت حلیمہ نے انتہائی مشفقانہ لہجے میں پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا 3 شخص نورانی صورت والے آئے تھے اور مجھ کو نیچے لٹا کر میرا پیٹ چاک کر کے اس میں سے کوئی چیز نکالی اور اس کو باہر پھینک دیا، اور پھر کوئی چیز میرے شکم میں ڈال کر شگاف کو سی دیا ہے، لیکن مجھے ذرا برابر کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اس واقعہ کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بڑی سخت نگرانی فرمانے لگی، یہاں تک کہ جب مکمل پورے 2 سال ہو چکے تو آپ کا دودھ چھڑا دیا گیا۔ آپ کی تندرستی اور نشو و نما کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ 2 سال میں آپ خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ اب دستور کے مطابق رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ
کے پاس لائیں اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت حلیمہ سعدیہ کو بے شمار انعام و اکرام سے نوازا۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں اور آگے آ جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اگلی صف میں آ جائیں۔ مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کہ کتنی بار جو ہے آپ کا سینہ چاک کیا گیا۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ عالم نشرہ کی تفسیر میں تحریر فرمایا کہ 4 مرتبہ آپ کا مقدس سینہ چاک کیا گیا۔ یہ باتیں یاد کرنے کی ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 مرتبہ جو ہے آپ کا پیٹ اور سینہ چاک کیا، یعنی فرشتوں نے۔ وہ کس کس موقع پہ ہم کو یاد ہونی چاہیے۔ 4 مرتبہ آپ کا مقدس سینہ چاک کیا گیا اور اس میں نور و حکمت کا خزینہ بھرا گیا۔ پہلی مرتبہ جب آپ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھے، اس کی حکمت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان وسوسوں اور خیالات سے محفوظ رہیں جن میں بچے مبتلا ہو کر کھیل کود اور شرارتوں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ دوسری بار جب آپ کی عمر صرف 10 سال کی ہوئی، اس کی حکمت یہ ہے کہ آپ جوانی کے پورا شوق دور کے خطرات سے بے خوف ہو جائیں۔ تیسری مرتبہ جب آپ کا سینہ چاک کیا گیا، جب آپ غار حرا میں تھے تو آپ کا سینہ چاک کیا گیا۔ آپ کے قلب مبارک میں نور و سکینہ بھر دیا گیا تاکہ آپ وحی الہی کے بار عظیم کو برداشت کر سکیں۔ چوتھی مرتبہ شب معراج میں آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا اور نور و حکمت کے خزانے سے معمور کیا گیا تاکہ آپ کے قلب مبارک میں اتنی وسعت اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ کے دیدار الہی کی تجلیوں اور کلام ربانی کی ہیبت و عظمت کے متمل ہو سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 6 برس کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ میں آپ کے دادا کے ننہال بنو عدی بن نجار رشتہ داروں کے ملاقات یا اپنے شوہر کی قبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی باندھی ایمن بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھیں۔ وہاں سے واپسی پر ابوا نامی گاؤں میں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی۔ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے والد ماجد تو پہلے ہی انتقال فرما چکے تھے، لیکن آپ کے بچپنے کے عالم میں جب آپ 6 سال کے تھے، والدہ ماجدہ بھی سفر کی حالت میں انتقال فرما گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہی مدفون ہوئی، اس جگہ کا نام ابوا ہے۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت ایمن آپ کو مکہ مکرمہ میں لائیں اور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے سپرد کیا۔ انہوں نے آغوش تربیت میں انتہائی شفقت و محبت کے ساتھ آپ کی پرورش کی اور حضرت ایمن آپ کی خدمت کرتی رہیں۔ جب آپ کی عمر صرف 8 برس کی ہو گئی تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا، یعنی 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا اور 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ کے چاچا ابو طالب نے آپ کو آغوش تربیت میں لے لیا۔ آپ کی نیک خصلتوں، دل لبا لینے والی بچپن کی پیاری پیاری اداؤں نے ابو طالب کو آپ کا ایسا گرویدہ بنا دیا کہ مکان کے اندر و باہر ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ ہی رکھتے، اپنے ساتھ کھلاتے پلاتے اور اپنے پاس ہی آپ کا بستر بچھاتے، یہاں تک کہ ایک لمحہ بھی کبھی اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتے۔ ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بولتے ہوں، یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کبھی کسی کو کوئی ایذا پہنچائی ہو، یا بےہودہ لڑکوں کے پاس کھیلنے گئے ہوں، یا کبھی کوئی خلاف تعظیم بات کی ہو۔ ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق، نیک اتوار، نرم گفتار، بلند کردار، اعلیٰ درجے کے پارسا اور پرہیزگار رہے۔ جب حضور عالم غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 12 برس کی ہوئی تو اس وقت ابو طالب نے تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر کیا۔ ابو طالب کو چونکہ سرکار سے بہت ہی والہانہ محبت تھی، اس لیے وہ آپ کو بھی اس سفر میں اپنے ہمراہ لے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوران سفر قیام بصری میں بحیرہ راہب عیسائیوں کے سادھو کے پاس ہوا۔ راہب نے تورات انجیل میں بیان کی ہوئی بنی نبی آخر الزمان کی نشانیوں سے آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور بہت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ اس نے آپ کے قافلے والوں کی شادی کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال 2 ماہ 10 روز کی تھی اور ام المومنین کا سن مبارک اس وقت 41